ویلنٹائنز ڈے از قلم ماہم علی۔ آج معمول سے زیادہ سردی تھی، بادل بھی چھائے ہوئے تھے۔ اندر کی تنہائی سے گھبرا کر میں سامنے والے پارک میں چلی گئی۔ پارک میں اکا دکا لوگ موجود تھے۔ ہمیشہ کی طرح جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ سردی سے کپکپاتے جسم کو میں نے چادر سے ڈھانپنے کی ناکام کوشش کی۔ میرے بینچ سے آگے والے بینچ پر ایک اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چپس کھانے کے ساتھ ساتھ موبائل پر کسی سے گفتگو بھی کر رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بات کرتے وقت اس کی آواز کبھی اونچی اور کبھی بہت دھیمی ہو جاتی تھی۔ کسی کی باتیں چوری چھپے سننا اصولاً بری بات ہے، مگر اس لڑکی کی باتوں میں ویلنٹائن کا ذکر سن کر میں چونکے بنا نہ رہ سکی۔ کل 14 فروری ہے، میرے لیے دکھوں بھرا دن۔ 3 سال ہو گئے، مجھے اپنی نادانی میں کی گئی غلطی کی سزا اب بھی یاد ہے۔ 14 فروری کا وہی ظالم دن تھا جب میرے اپنے میری نادانیوں کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے تھے، اتنے دور کہ میں اب چاہتے ہوئے بھی ان کو آواز نہیں دے سکتی ہوں۔ میرے اندر کا دکھ اچانک بڑھ گیا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی موبائل سے لگی ہوئی تھی۔ خود پر قابو پانے کے بعد اٹھ کر اس نادان لڑکی کے پاس چلی گئی جو گھر والوں سے چھپ کر ویلنٹائن منانے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے فوراً موبائل کان سے ہٹا کر بند کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کون ہو اور نہ تم مجھے جانتی ہو، مگر میرا مقصد تمہیں سمجھانا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی میری طرح اپنوں کا بھروسہ گوا دو، میری طرح جان بوجھ کر غلطی کا خمیازہ ساری زندگی بھگتو۔ کون ہیں آپ اور یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ لڑکی حیرت سے بولی۔ میں کل وہ تھی جو آج تم ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ تم وہ بنو جو آج میں ہوں۔ چلو ان باتوں کو چھوڑو، میں تم کو اپنی کہانی سناتی ہوں، سن کر تم کو سمجھ آئے گی۔ حالانکہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اپنے ماضی کا کمزور گوشہ کسی کے ساتھ شیئر کرنا۔ آج دل پر پتھر رکھ کر میں اپنی ماضی کی کہانی تم کو سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی بھی لڑکی ایسی غلطی کرے جو میں کر چکی ہوں۔ وہ لڑکی ششو پنج میں تھی۔ بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا لیا۔ وہ الجھن میں مجھے دیکھتی ہوئی بینچ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں زارش سلمان 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، گھر بھر کی لاڈلی۔ بھائیوں کی تو مجھ میں جان تھی۔ امی اور بابا بھی مجھ سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ میٹرک تک مجھے بھائی اسکول چھوڑنے جاتے تھے۔ الگ الگ دن کو ڈیوٹی ہوتی تھی تینوں بھائیوں کی۔ وہ دن بہت اچھا تھا جب میں نے میٹرک پاس کیا۔ اس دن بابا نے شاندار پارٹی رکھی گھر میں۔ پھر میرا داخلہ شہر کے شاندار کالج میں ہوا، کیونکہ ڈاکٹر بننا میرا شوق تھا اور بابا کا خواب بھی۔ میں بہت محنت سے پڑھتی تھی۔ وہاں کالج میں ہمارا الگ گروپ بنا ہوا تھا جس میں میرے علاوہ 5 اور لوگ تھے: کرن، رملہ، علی، احمد اور کاشف۔ ان سب میں میری کاشف سے دوستی زیادہ تھی۔ کاشف بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ اس طرح ایک دن میں لائبریری سے آئی تو وہ سب زور و شور سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ میں کاشف کے قریب بیٹھ گئی۔ چلو زارش آ گئی ہے، اب وہ فیصلہ کرے گی۔ چلو بتاؤ زاری، اس بار ہم ویلنٹائن پر کہاں جائیں گے؟ رملہ نے سب کو خاموش کروا کر مجھ سے پوچھا۔ ویلنٹائن تو میں نے کبھی نہیں منایا، تم لوگ جگہ کا فیصلہ کرو۔ کیا مطلب ہم جگہ کا فیصلہ کریں تو کیا تم نہیں جاؤ گی؟ کاشف نے چونک کر مجھے دیکھا۔ دراصل مجھے کہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس طرح اس دن کو منانے کے لیے میں باہر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لو یہ کیا بات ہوئی؟ جس کے لیے میں نے یہ پروگرام بنایا ہے، جب یہ نہیں جا رہی ہے پھر کیا فائدہ؟ پھر میں بھی نہیں جا رہا ہوں، کاشف نے ناراضی سے کہا۔ کیا ہے زارش، تمہارے بغیر تو ذرا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ہم گھر والوں کو بغیر بتائے جائیں گے، گھر سے کالج آئیں گے اور پھر یہاں سے چلے جائیں گے۔ کرن نے تو پورا پروگرام ترتیب دے لیا۔ کیا ہے یار، چلی چلو نا، گھر والوں کو کون بتائے گا؟ مجھے تذبذب میں دیکھ کر کرن نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ میں نے گھر والوں سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور نہ میں کاشف کو ناراض کرنا چاہتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مگر ہم جلدی واپس آئیں گے، میں نے کہا۔ ہاں جلدی واپس آئیں گے، علی نے کاشف کو دیکھ کر آنکھ ماری۔ میرے دوست کے گھر ویلنٹائن پارٹی ہے، ہم سب وہاں جائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ سب اس بات پر متفق ہوئے۔ گھر آ کر میں تھوڑی پریشان تھی، یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ میں کون سا غلط کام کر رہی ہوں۔ اگلی صبح منصوبے کے مطابق ہم کالج کے ساتھ والی دکان کے سامنے چلے گئے۔ وہاں رملہ اور کرن میرا انتظار کر رہی تھیں۔ تھوڑا آگے جا کر کاشف کی گاڑی کھڑی تھی۔ علی اور احمد بھی ساتھ تھے۔ جلدی سے بیٹھو، شکر ہے کہ تم آ گئی زاری۔ کیسے نہ آتی، میں نے بھی بلایا تھا، کاشف نے کہا۔ ہاں
اب تک کون تم کو انکار کر پایا ہے؟ کسی کی اتنی جرت کہ میرے یار کے کہنے پر نہ آئے؟ احمد کی بات پر سب نے کہکہا لگایا۔ یوں ہم سارے راستے ہنسی مذاق کرتے رہے اور پھر آدھ گھنٹہ بعد ہم ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رک گئے جو کہ انتہائی سنسان جگہ پر تھا۔ کاشی، یہ تمہارے دوست کا بنگلہ تو ڈریم لینڈ ہے، مائی گاڈ، رملہ نے کہا۔ اندر چلو، یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کاشف نے کہا۔ ہم سب اندر چلے گئے۔ اندر سے واقعی بنگلہ بہت خوبصورت تھا۔ اندرونی ہال میں جو ہی ہم داخل ہوئے، میوزک کی تیز آواز نے ان کا استقبال کیا۔ وہاں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ کچھ لڑکیاں سٹیج پر ڈانس کر رہی تھیں۔ مجھے یہ سب دیکھ کر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر درمیانی عمر کا آدمی ہماری طرف آ گیا۔ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو تم؟ بہت دیر کر دی تم لوگوں نے، وہ آدمی کاشف کو گلے ملتے ہوئے بولا۔ لیٹ تو نہیں ہوئے ہیں؟ ابھی تو 9 بجے ہیں۔ لیٹ ایسے کہ یہ پارٹی تو رات 12 بجے سے جاری ہے۔ اچھا، اب سب کا تعارف کروا دو، اس نے کاشف کو کہا۔ ہاں، یہ کرن، رملہ اور زارش، میں اور یہ علی اور احمد ہیں، کاشف نے تعارف کرایا۔ کاشف اور آغا فیضان کے دوست کہنے پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ وہ کاشف سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ واؤ، سب کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، آغا فیضان نے کہا۔ چلو اندر اور انجوائے کرو۔ آغا فیضان نے انجوائے پر کافی زور دیا۔ رملہ اور کرن گھوم پھر کر اندرونی ہال دیکھ رہی تھیں جبکہ میں کافی نروس وہاں کھڑی رہی۔ آؤ نا، رک کیوں گئی؟ کاشف میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گیا۔ مجھے ایک سائڈ پر کرسی پر بٹھا کر کاشف وہاں سے چلا گیا۔ رملہ اور کرن نہ جانے کہاں رہ گئی تھیں۔ میں نے ان کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئیں۔ مجھے پریشانی نے گھیر لیا۔ وہاں میں نے کافی وقت گزارا مگر کسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہال میں عجیب سا سما تھا۔ اسٹیج پر لڑکے لڑکیاں بےہودہ رقص کر رہے تھے اور بعض اپنے اپنے پارٹنر کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آپ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ نہ جانے کب آغا فیضان میرے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ جی، لگتا ہے آپ پہلی بار ایسی پارٹی میں آئی ہو، آغا میرے قریب ہو کر کہنے لگا۔ میں اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ مجھے خاموش دیکھ کر آغا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلیں آؤ، تمہیں انجوائے کرواؤں۔ کیا بےہودگی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑ دیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اس نے کمینگی سے کہا جبکہ میرا حال بہت برا تھا۔ کاشف، کاشف، رملہ، علی، کہاں ہو تم سب؟ مگر بے سود، وہ لوگ نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ سب لوگ آپس میں اتنے مگن تھے کہ کسی نے بھی میری چیخنے کی آواز نہ سنی۔ نکالو جتنی آوازیں نکال سکتی ہو۔ اور رہا کاشف، وہی تمہیں میرے پاس لایا ہے، بقول اس کے بہت ٹاپ چیز ہو تم۔ وہ خباثت سے مسکرایا اور پھر مجھے گھسیٹ کر اندر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے بھرپور مزاحمت کی مگر بے سود۔ وہ مجھے گھسیٹ کر سامنے کمرے میں لے آیا۔ یا اللہ، میری عزت بچا لے۔ روتے روتے میں نے پوری شدت سے خدا کو پکارا۔ شاید وہ لمحے قبولیت کے تھے۔ باہر بہت شور مچا ہوا تھا، لوگوں کے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ آغا مجھ سے مزید بدتمیزی کرتا، اس کا موبائل بج پڑا اور نہ جانے دوسری طرف سے کسی نے کیا کہا، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں بھی موقع پا کر باہر کی طرف بھاگی مگر باہر بھی ذلت اور شرمندگی میری منتظر تھی۔ باہر اپنے کزن ڈی ایس پی وقاص کو دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پولیس وہاں کیوں آئی تھی۔ وقاص کی آنکھیں مجھے دیکھ کر جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا، پوچھنے کی ضرورت رہی بھی نہیں تھی۔ اس نے فیضان آغا کو کمرے سے نکلتے دیکھا تھا اور اس کمرے میں صرف میں تھی۔ اس نے میرے بھائی کو فون کر کے بلایا اور پچھلے دروازے سے مجھے ان کے ساتھ بھیج دیا۔ مجھے دیکھ کر بھائی کی آنکھوں میں جو درد اور کرب تھا وہ دیکھ کر میرا مر جانے کو دل کرتا تھا۔ سارے راستے بھائی نے ضبط کر کے گاڑی چلائی۔ 3 بار حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ بھائی گاڑی کھڑی کر کے میری طرف دیکھے بغیر اندر چلا گیا۔ مرے مرے قدموں سے میں خود کو گھسیٹتی اندر آئی۔ سامنے امی، بابا اور میرے 2 بھائی کھڑے تھے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ میری کیا کیفیت تھی۔ بھائیوں کی آنکھیں بالکل سرخ تھیں۔ آج ان کی لاڈلی بہن نے ان کا اعتماد کھو دیا تھا، ان کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ رہے بابا جان، ان کی خاموشی سے مجھے اور بھی خوف آ رہا تھا۔ مجھ میں اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہیں دروازے پر رک گئی۔ بابا چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔ مجھے تم پر بہت مان تھا، بہت بھروسہ تھا، اور اب مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی بڑی غلطی تم کو کالج میں داخل کرانا تھا۔ شاید اب میں کبھی بھی تم پر اعتماد نہ کر سکوں۔ تم نے تو مجھ کو جیتے جی مار دیا۔ ایک پل میں 100 بار مرنا کسے کہتے ہیں؟ وہ یہی ہے جو تم نے کیا۔
بابا جان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے اور میں دل ہی دل میں مرنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ بابا جان، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارا قصور کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ تم کو زبردستی لے گئے تھے؟ تم خود اپنی مرضی سے گئی تھی ان کے ساتھ، ہمیں بتائے بغیر۔ بابا جان نے امی کو اشارہ کیا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ چاروں غصے سے چلے گئے اور میں روتے ہوئے امی کے ساتھ لپٹ گئی۔ ماں کی گود میں بہت سکون ہوتا ہے۔ ماں کے گلے لگ کر میں خوب روئی، لیکن میرے آنسو میری غلطی کا مداوع نہ کر سکے۔ پھر چند دنوں کے بعد امی نے مجھے بتایا بابا جان نے میرا رشتہ طے کیا تھا۔ میرا دکھ ایک بار پھر بڑھ گیا کہ مجھ سے پوچھا تک نہیں، مگر میں تو یہ حق گنوا چکی تھی۔ میں نے خود کو وقت کی دھار پر چھوڑ دیا۔ میری شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ محض نکاح کر کے مجھے سعید کے حوالے کیا گیا۔ سعید کا رویہ کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہا، مگر نہ جانے اسے کیسے میرے ساتھ اس واقعے کا پتہ چلا۔ پھر میری سزا میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن اب سعید مجھے کچھ نہیں کہتا، مگر جب میں اس کو دوسری لڑکیوں سے افیئر چلانے سے منع کرتی ہوں تو وہ مجھے یہ واقعہ یاد دلا کر میرا جینا حرام کر دیتا ہے۔ وہ لڑکی ساکت ہو کر میری کہانی سن رہی تھی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ سنو پیاری لڑکی، ویلنٹائن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے گھر والوں کا بھروسہ توڑتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا دھوکہ ہوتا ہے جو بنا سوچے سمجھے آپ اپنوں کو دیتی ہو۔ سرخ لباس پہن کر لڑکیاں اکثر غیر مردوں کے ساتھ یہ محبت کا دن منانے چلی جاتی ہیں، اور ان میں اکثر کے ساتھ میرے جیسا سلوک ہوتا ہے، اور شادی کے دن یہ جوڑا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا اور اپنے قریبی رشتوں کو بھی کھو دیتی ہیں، اور ان کے لیے ساری عمر یہ غلطی ندامت اور بے عزتی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ ندامت سے بھیگ گیا۔ میں وہاں سے بوجھل قدموں سے چلی گئی۔ میں اپنی غلطیوں کی اتنی بڑی سزا پا چکی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میری خطا بڑی تھی یا سزا۔